حضرت شاہ ابو علی قلندر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ ایک تھا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے یہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے یہاں ہر جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھا کرو۔ وہ مرید تھے خواجہ میر خسرو۔ ایک وقت گزریا۔ ایک روز حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے محفل میں آنا تو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے بعد بجھے سے خاموش رہنے لگے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جاتے تب بھی خاموش اور پریشان حال سے لگتے۔ اپنے دل کی کیفیت، پریشانی، اضطراب کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو ان کے شیخ تھے، انہوں نے بھانپ لیا اور پوچھا، خسرو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کئی دن سے پریشان دیکھتا ہوں تمہیں۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خط بیان کر دیا کہ آپ کے حکم سے میں جہاں بیٹھتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا تھا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، خسرو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم ذکر کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہنا کہ اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ ان کو حوصلہ ہو گیا۔ ایک دن پھر حضرت ابو شاہ علی قلندر نے یہ بات خود چھیڑی کہ خسرو، تم نے بات نہیں کی تھی اپنے شیخ سے جو بات ہم نے کہی تھی؟ حضرت خواجہ امیر خسرو نے فرمایا، کی تھی بات۔ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیا۔ دیکھا کچہری لگی ہے، اولیاء کرام بیٹھے ہیں، یہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک ایک ولی کے چہرے کو تک رہے ہیں کہ میرے شیخ کہاں ہیں۔ کچھ دیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری اور ان کو اپنے شیخ نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ پھر دروازے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نہیں نظر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر تیسری کچہری میں پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو دیکھ رہا ہوں پر نہیں نظر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ اس طرح چوتھی کچہری میں گئے، پانچویں میں گئے، چھٹی میں گئے، وہاں ہمیں بھی نہیں ملے تو پریشان ہو گئے، دل ڈوبنے لگا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری کچہری میں جاؤ، ساتویں کچہری میں جاؤ۔ دیکھتے رہے وہاں بھی نظر نہیں آئے، بہت پریشان آخری کچہری تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آخری کچہری میں پہنچ گیا پر نہیں نظر آئے۔ ایک بزرگ پردہ ڈال کر نیچے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی پردہ ہٹا کر پیچھے بھی دیکھ لیا کرو۔ انہوں نے پردہ ہٹایا، مڑ کے دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ایک بزرگ پردہ ڈال کر اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی پردہ ہٹا دیں۔ پردہ ہٹایا تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب حضرت خواجہ امیر خسرو نے اپنے شیخ کو دیکھا تو لپکے اپنے شیخ کے قدموں میں گرنے کے لیے، بس لپکے ہی تھے تو حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سینے سے ہاتھ ڈالیا، آنکھیں کھل گئیں تو وہیں حضرت شاہ ابو علی قلندر کی محفل میں بیٹھے تھے۔ وجد میں آ گئے، پھر چل پڑے واپس اپنے شیخ کو ملنے۔ وجد کی کیفیت نے انہوں نے فارسی میں کلام لکھا نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں کا رات میں تھا، ہر طرف وہاں رقص سے بسمل ہو رہا تھا کہ میں جہاں میں کر رات کو تھا۔ پری پیکر نگاری سرو قد لال رخساری سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، اس کا قد سروں کی طرح تھا اور رخسار لالے کی طرح، وہ سراپا آفت دل تھا، رات کے جہاں میں تھا۔ رقیباں گوش پر آواز و در ناز من ترساں سخن گفتن چا مشکل بود شب جائے کہ من بودم۔ رقیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے، وہ ناز میں تھا اور میں خوف زدہ تھا۔ وہاں بات کرنا کس قدر مشکل تھا، کل رات کے جہاں میں تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اے خسرو، لامکاں میں جہاں خدا میر مجلس تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس کی شمع تھے، کل رات کے جہاں میں تھا۔